بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، صدائے رمضان کے پروگرام کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری کو واقع ہوا اور یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ غزوہ بدر انسانی تاریخ کا محیر العقول واقعہ ہے۔ اسباب کی دنیا میں جس کے اوپر یقین کرنا مشکل ہے کہ اپنے سے 3 گنا تعداد میں 3 گنا بڑا دشمن، لیکن اسباب اور جنگی سہولیات میں اور جنگی اسباب میں کئی 100 گنا زیادہ اسباب کے مالک، اسباب کے حامل دشمن پر فتح حاصل کر لینا اور اس کو اس انداز سے زیر کرنا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ جائیں، انسانی عقل میں یہ بات آتی نہیں۔ غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد اہل مکہ، مشرکین مکہ، اہل ایمان کو جا بجا اور جب بھی موقع ملتا ہر وقت ستانے کی کوشش کرتے، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے، مٹانے کی کوشش کرتے، اور ان کی یہ جدوجہد جاری ہے۔ ایک تجارتی قافلہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے بھیجا جس میں اہل مکہ کے تمام افراد کا تقریباً تمام افراد نے اپنا سرمایہ جس میں ڈالا، سرمایہ کاری کی، اور جس کے پاس اگر چند ایک درہم دینار تھے تو اس نے بھی وہ اس میں ڈالے، اور ایک بہت بڑا سرمایہ لے کر ایک تجارتی قافلہ شام کو گیا، اور پھر وہ سرمایے پر منافع کما کر واپس آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر جب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کی خبر تھی یہ تجارتی قافلہ گیا ہے اور اب واپس آ رہا ہے، تو آپ نے اس تجارتی قافلے کے اس سرمایے پر قابو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک منصوبہ بندی کی اور صحابہ کرام کو تیار کیا اور فرمایا کہ یہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اہل مکہ کا، قریش مکہ کا تجارتی قافلہ، جو ایک خطیر سرمایہ اور منافع کما کر آ رہا ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کے اوپر حملہ کرو، امید ہے اللہ رب العزت اس کے سرمایہ کو مال غنیمت کے طور پہ تمہارے حوالے کر دیں۔ یہ ایک تو کوئی تاکیدی حکم نہیں تھا، یہ کوئی اعلان جنگ نہیں تھا، یہ ایک اختیاری حکم تھا کہ جو شامل ہونا چاہے اس لشکر کے اوپر حملہ کرنے میں تو وہ آ جائے۔ اور اس لشکر کی جو تعداد تھی 40 تھی، یا روایت میں 70 تک آتی ہے، اس سے زیادہ نہیں تھی، لیکن یہ جو سرمایہ تھا، یہ تجارتی سرمایہ اتنا خطیر تھا کہ یہ 50,000 دینار اس کی مالیت تھی۔ سونے کے وزن کے اعتبار سے اس کا وزن 260 کلو سونا سے بھی زیادہ تھا، کچھ کلو اوپر تھا، 260 کلو سے بھی کچھ کلو اوپر تھا۔ اب اس اتنے بڑے منافع والے اس تجارتی قافلے پر حملہ کر کے چونکہ یہ تجارتی منافع جو انہوں نے کمایا تھا یہ اہل اسلام کے خلاف، اسلام کے آگے بند باندھنے کے لیے انہوں نے استعمال کرنا تھا، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے استعمال کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر جو صحابہ تیار ہوئے، تقریباً 313 ان کی تعداد تھی، کوئی 1 2 314 یا 315 کا قول بھی آتا ہے، لیکن زیادہ تر قول 313 کا ہے۔ 313 افراد تیار ہوئے۔ اب یہ غزوہ بدر، میدان بدر کی طرف یہ قافلہ چلا اہل ایمان کا، اور پھر جو بدر کا مقام ہے یہ اصل میں تجارتی گزرگاہ ہے، تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی، تو اس گزرگاہ پہ یہاں پہ لوگ تجارتی قافلے یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، یہ ایک بڑا مرکز تھا، اس حوالے سے ایک راہداری تھی، تو یہاں پہ پہنچ کر ان پر حملہ کرنا تھا کہ جب تجارتی قافلہ پہنچے تو ان کی لاعلمی میں ان کے اوپر حملہ ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کر چلے
تو ادھر ابو سفیان کو بھی خبر ہو گئی، اس نے بھی اپنے جاسوسی نظام کے تحت، چونکہ ابو سفیان اس تجارتی قریش کے تجارتی قافلے کے سربراہ تھے، ان کی سربراہی اور ان کی سرکردگی میں یہ قافلہ جا رہا تھا۔ ابو سفیان کو جب معلوم ہوا تو اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا، تیز رفتار اور انتہائی ہنگامی اعلان کرنے کے لیے مکہ میں، کہ جا کے مکہ میں یہ اعلان کر دو کہ بس ہم پکڑے گئے۔ اور اس نے جا کر اعلان بھی اسی انداز سے کیا، اس نے اپنے گھوڑے کے کان چیرے تھے، اس نے ناک چیری تھی، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے تھے، اور اس نے اعلان کیا تھا، یا اے قریش، اے اہل قریش، قافلہ قافلہ قافلہ۔ اس نے جا کے جس انداز سے اعلان کیا، یہ انداز ہی ایسا تھا، بھیانک انداز تھا، کہ جس کی وجہ سے ایک کھلبلی مچ گئی، اور تمام قریش جمع ہوئے، اور جمع ہو کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جاتے ہیں اور اس اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے، اور ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے کو تہس نہس کرنے کے لیے، اور ان کا کام تمام کرنے کے لیے سب تیار ہوئے۔ 1000 سے اوپر، تقریباً 1500 کا لشکر تیار ہوا۔ راستے میں پھر کوئی قبیلہ ان سے الگ بھی ہو گیا تھا، اس لیے کم ہو گیا، لیکن 1000 کا یہ قافلہ تیار ہو کے زرق برق لباس پہن کر، ان کا جنگی زرہیں اور گھوڑے، اونٹ، اور سینکڑوں کے حساب سے ان کے ساتھ، ہزاروں کے حساب سے، اور تلواریں، نیزے، ہر قسم کا سامان حرب ان کے پاس تھا۔ یہ چلے گئے، قافلہ روانہ ہوا، اور بڑے غیظ و غضب کے ساتھ کعبۃ اللہ میں جا کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے عزم کیا، بددعائیں کیں، اور بددعائیں اس انداز سے کیں کہ جب ابو جہل نے یہ کہا کہ یا اللہ، اگر ہم دونوں قافلوں میں سے جو زیادہ فتنہ فساد پر ہے، جو حق پر نہیں ہے، اس کا کام تمام کر دے، اس کو برباد کر دے، اس قسم کی بددعائیں کیں۔ لیکن وہ غرور میں ایسے تھے کہ وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا انجام ہوگا، نکل گئے۔ لیکن دوسری طرف ابو سفیان نے یہ چال بھی چلی کہ اپنے تجارتی قافلے کا راستہ تبدیل کر دیا۔ بدر کے بجائے انہوں نے پھر دریائی راستہ اختیار کر کے اپنے قافلے کو بچا کر نکل آیا، اور پھر دوسرا قاصد اپنا کچھ دنوں بعد بھیجا، دوسرے دن بھیجا کہ جا کے اہل مکہ کو کہہ دو کہ ہمارا قافلہ بچ کے نکل آیا ہے، اب تم لوگ واپس جا سکتے ہو، اور حملے کے لیے، بچانے کے لیے، اس حفاظت کے لیے آنے کی ضرورت اب نہیں ہے۔ جب وہ قاصد پہنچا تو اس نے یہ بات بتائی، لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہم اس قصے کو تمام کر کے واپس آئیں گے۔ چنانچہ وہ تو چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے جاسوسی نظام کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ اہل قریش کا یہ بڑا قافلہ اب آ رہا ہے، اور اب تو حالات بالکل بدل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا، اس لشکر کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، باری باری ان پہ سواری ہو رہی تھی، 6 زیریں تھیں، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھیں، چند ایک تھیں، اور کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے کہ اس اتنے بڑی جنگ کی تیاری کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب کیا ہوگا، مشورہ کیا، صحابہ کرام نے اپنی جانساری پیش کی، فرمایا کہ آپ جائیے جہاں آپ فرماتے ہیں، سمندر میں کود جانے کا آپ حکم فرمائیں، ہم حاضر ہیں۔ صحابہ نے جانساری کی یقین دہانی کروائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے میدان بدر میں۔ جب پہنچے اور بدر کے میدان میں کفار کا لشکر بھی پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معلوم کر لیا جاسوسی کے نظام کے تحت کہ تقریباً ان کا 900 سے 1000 کا لشکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے صحابہ کرام کا لشکر وہاں کھڑا کیا، اور صف بندی ہوئی، اور یہ 17 رمضان المبارک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کروا کے اس کے بعد پھر آپ نے دعا فرمائی۔ عجیب دعا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ یا اللہ، میں آپ کو آپ کا وعدہ آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ نے جو عہد مجھ سے کیا، یا اللہ کہ آپ غلبہ عطا فرمائیں گے، آپ ان بدر میں ان 2 قافلوں میں سے کسی ایک قافلے پر آپ فتح عطا فرمائیں گے۔ ان 2 میں سے یہ نہیں پتہ تھا کہ چھوٹا قافلہ یا بڑا قافلہ، اللہ نے واضح نہیں فرمایا تھا۔ تو
اب اللہ رب العزت کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں، اور ساتھ جو یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، یا اللہ اگر آپ چاہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت زمین پہ نہ کی جائے، آپ کی عبادت نہ ہو، ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد، یا اللہ اگر آج یہ جماعت، یہ گروہ اگر مٹ گیا، یہ ہلاک ہو گیا، تو آج کے بعد زمین پر آپ کی عبادت نہیں ہوگی، آپ کی توحید پر کاربند رہنے والا، توحید کا علم بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ الفاظ کانوں کو کھولنے کے لیے کافی ہیں، یہ الفاظ جذباتی دعا کے نہیں، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، اور یہ سچ تھا۔ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پہ الفاظ جاری نہ ہوتے۔ یہ سچ تھا، اگر اس دن صحابہ کرام مٹ جاتے اور اہل ایمان کے، اہل اسلام کے لشکر کو شکست ہو جاتی، تو اس کے بعد پھر دنیا پہ اسلام نہ ہوتا۔ یہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کے صدقے ہی، غزوہ بدر میں اس فتح اور اللہ کی نصرت اور مدد کے صدقے ہی، اس دعا کی قبولیت کے صدقے ہی اسلام باقی رہا، اسلام چلا، اور پھر آج ہم اسلام کی گود میں ہیں اللہ کے فضل و اس کی توفیق سے۔ اور ایسی فتح عطا ہوئی کہ پھر 70 کفار مارے گئے، سردار ان کے سب مارے گئے، 70 ان کے قیدی بنائے گئے، اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسی عجیب کیفیت تھی کہ کفار کے رنگ اڑے ہوئے، ان کے اوسان خطا ہوئے، ان کے اس قدر ان کے اسباب کے باوجود بھی ان کی ہمتیں نہیں ہو رہی، اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوڑے برس رہے ہیں کفار اور مشرکین پر اور ہمارے دشمنوں پر۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے آگے ایک کافر جا رہا تھا، میں نے اس کے اوپر حملے کی کوشش کی، وہ آگے بھاگ رہا تھا، مجھے تھوڑی دیر بعد آواز آئی کہ کوڑا برسا اس کے اوپر، اور جب وہ گرا تو دیکھا کہ اس کے چہرہ پھٹ چکا تھا، اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے کوڑا لگنے سے۔ اب یہ کوڑا کدھر سے لگا؟ یہ اللہ کے فرشتے جو اللہ نے بھیجے تھے بدر کے مقام پر، یہ ان فرشتوں کی مار تھی، ان فرشتوں کی یہ واریں تھیں، اور اہل ایمان کے لشکر کی یہ مدد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ نے فرشتے آسمانوں سے اتارے تھے، اور پھر اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی جس فتح کے ذریعے سے اسلام کو قوت و نصرت ملی، اسلام کو طاقت اور عظمت ملی، اسلام کو سربلندی ملی، اور پھر اس دن یہ فیصلہ کن معرکہ ہوا، اور اس فیصلہ کن معرکے کے ساتھ اسلام کے پھیلنے کا ایک واضح پیغام مل گیا تھا، اور کفار مکہ کے ہاں تو ظاہر صف ماتم بچ گئی، اور اہل ایمان کے ہاں ایسی خوشی کا سامان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس فتح کے بعد 3 دن وہاں بدر میں مقیم رہے، اور 3 دن کے بعد پھر واپس چلے، اور پھر مدینہ میں خوشی منائی گئی، اللہ کا شکر ادا کیا گیا، اور جو عید دو ہجری کی جو عید تھی اس رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر تھی، یہ عید پھر ایک تو عید کی خوشی الگ تھی، دوسری یہ فتح کی خوشی بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی خوشی اہل ایمان کو عطا فرمائی، اور ایک ایسا عظیم معرکہ، اور اصحاب بدر کے جو فضیلت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اصحاب بدر کی جو فضیلت تمام صحابہ کرام میں، وہ افضل اصحاب تھے جو بدری صحابی کہلاتے ہیں۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وظیفہ مقرر فرمایا تو بدری صحابہ جتنے بھی تھے ان کا وظیفہ سب سے زیادہ مقرر فرمایا، تو بدری صحابہ کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ باقی صحابہ سے زیادہ تھا اس وجہ سے، اور اس عظمت کی وجہ سے، اس معرکے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو مقام عطا فرمایا، اور آج بھی ہم انہی قربانیوں کی وجہ سے ہم اسلام زندہ ہے، اور ہم اسلام کے آغوش میں ہیں، اللہ کی توحید پر کاربند ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا، وہ فتح و نصرت نہ ہوتی تو نہ معلوم ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بچایا، اور اس دن کے صدقے بچایا، اس فتح کے صدقے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔